السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. آج انشاءاللہ ہم اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 7 سے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. جی انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 7 سے. دیکھیں یہاں ہے فرسٹ ورڈ، اگر آپ دیکھتے ہیں یہ والا، ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہے؟ خاتم، تینوں کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے. خا زبر، تا زبر اور میم زبر. تو کیا ہوگا؟ خاتم، خاتم. جتنا خا کی کاؤنٹنگ، دین اتنی تا کی کاؤنٹنگ، اتنی ہی میم کی کاؤنٹنگ، ٹھیک ہے. خاتم، 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 ٹھیک ہے. اب یہاں اگر ہم دیکھیں غور سے تو یہاں پر میم جو ہے وہ لام سے جوائن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ لام کے اوپر شدہ کا سائن ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مل. خاتم خاتم اللہ، خاتم اللہ. سیم وہی ہاں ضمہ، یعنی ہاں پیش کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہونٹوں کو راؤنڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی گول کرنا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خاتم اللہ علی. عین زبر، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے. یہاں جو آپ کو یا لکھا ہے نا، یہ لکھنے کا سٹائل، ایسے پڑھیں گے نہیں، ٹھیک ہے. علی، 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 ٹھیک ہے. لا تھوڑا سا عین سے زیادہ ہوگا لیکن بہت زیادہ نہیں. علی ایسے نہیں کرنا. علی، ختم اللہ علی. اب نیکسٹ دیکھیں قلوبہم. سیم وہی پروسیس جو آپ کو کل کے لیکچر میں بتایا تھا. قاف کے اوپر بھی پیش کا سائن ہے، لام کے اوپر بھی پیش کا سائن ہے. دین لام کے بعد پیش کے بعد دیکھیں واو ساکن آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر قولو، لام دیکھیں پیش کے بعد واو ساکن ہے، ٹھیک ہے. تو کتنے کاؤنٹس؟ 2 کاؤنٹس. لیکن اس والے قاف کو 1 کاؤنٹ. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد قاف کے بعد واو ساکن نہیں ہے، یہ لام کے بعد واو ساکن ہے، ٹھیک ہے. لام کے بعد ہے نا واو ساکن، اس لیے اسے 2 کاؤنٹس کریں گے. اور قاف کے بعد کیا ہے؟ قاف صرف پیش ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کتنے کاؤنٹس کریں گے؟ 1 کاؤنٹ. قلوبہم، قلوبہم، ٹھیک ہے. بیہم، قلوبہم، ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیں وعلی، وعلی، ٹھیک ہے. سیم وہی یا لکھا ہوا ہے لیکن پڑھنا نہیں ہے. پھر سمعہم. اچھا یہاں کیا مسٹیک کرتے ہیں؟ جب ہم میم کے بعد عین آتا ہے نا تو مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ہم میم کو ہلا دیتے ہیں فوراً سے پڑھنے کے چکر میں. سمعہم، یہ جو ساؤنڈ آتی ہے یہ ساؤنڈ رونگ ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ سمعہم. سم پہلے میم ادا کریں دین عین پہ جائیں. سمعہم. اور ایک اور غلطی یہاں کیسے پڑھتے ہیں؟ سم، اگر یہاں میم کو اگر آپ مطلب یعنی جو مسٹیک آتی ہے نا وہ کہ میم کو اگر اس کی ساؤنڈ بالکل ٹھیک نہیں نکالتے ہیں تو عین کو کرتے ہیں سمعہم، اے نہیں، ٹھیک ہے. سمعہم، عی، سمعہم، ٹھیک ہے. سم کر کے پھر عین پہ چلے جائیں. سمعہم وعلی ابصارہم. وعلی، لا اس کے بعد دیکھیں مد کا سائن ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ یہ تو 6 کاؤنٹ ہو جانی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہاں کھڑا زبر ہے، اس کی کاؤنٹنگ بھی 2 کاؤنٹس ہے، اور اس کے اوپر جو مد ہے اس کی کاؤنٹنگ 4 کاؤنٹ ہے. تو 4 اور 2 تو 6 ہو گئے، تو یہ تو 6 ہونے چاہیے. نہیں، اصل میں ایک رول یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. جب ہم دیکھتے ہیں نا کاؤنٹنگ کے لحاظ سے مدود کو، ٹھیک ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ قوی مد کون سی ہے، ٹھیک ہے، اسٹرانگ مد کون سی ہے، تو اس کی کاؤنٹنگ اپلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو اسٹرانگ مد ہے وہ یہ 4 کاؤنٹ والی مد ہے، ٹھیک ہے. 2 کاؤنٹ والی مد اسٹرانگ مد کے لحاظ سے تھوڑی کمزور ہے، ٹھیک ہے. تو اسٹرانگ مد کون سی ہے؟ 4 کاؤنٹ والی. تو اس وجہ سے یہاں پر اعلیٰ کو کتنے کاؤنٹس کریں گے؟ 4 کاؤنٹس. وعلی ابصارہم. اب میں نے یہ اب کیوں کیا؟ کیونکہ با ساکن ہے، شدہ کا لیٹر ہے، ٹھیک ہے. ابصارہم. غشاوہ، غشاوہ. میں نے یہ واہ کیوں کیا؟ وتن کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے کیونکہ میں نے یہاں پر اسٹاپ کیا ہے. جب ہم گولچا پہ اسٹاپ کرتے ہیں تو ہم گولچا کو ہاں سے
چینج کر دیتے ہیں، یہاں میں بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے غشاوہ شاہ تو آپ کو پتہ نا میں نے کیوں 2 کاؤنٹ کیا، بتائیے گا کمنٹس میں کہ میں نے یہاں پر 2 کاؤنٹ کیوں کیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. دیکھیں سیم کل بتایا تھا نا، کل کہ کیا بتایا تھا کہ اگر یہاں آپ کو بتایا تھا نا ضمتین کے بعد لیٹر عین آیا تھا، اس لیے ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کیا تھا. سیم ضمتین کے بعد لیٹر عین آیا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. عذاب مطلب غنہ کریں گے لیکن بہت کم کریں گے، ٹھیک ہے، مطلب زیادہ ٹائم اسپینڈ نہیں کریں گے، زیادہ غنہ نہیں کریں گے. عذاب عظیم. اب میں نے کہا کہ یہاں غنہ کریں گے، مطلب یاد رکھیے گا کہ غنہ تو ان کی یہ سمجھ لیں کہ ایک کہتے ہیں نا امپورٹنٹ صفت ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر حال میں غنہ ہوتا ہے، لیکن ٹائمنگ کا ڈفرینس ہوتا ہے، کہیں پر 1 کا کہیں پر جو ہے کم ہوتا ہے، کہیں سے زیادہ، یعنی گریڈز ہوتے ہیں 1st 2nd 3rd and 4th، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر کون سا غنہ ہے؟ 3rd گریڈ کا، ٹھیک ہے، یعنی ہم اس کو پڑھیں گے لیکن غنہ کریں گے لیکن بہت کم، کہ بالکل بس اظہار کرتے ہوئے آگے چل جائیں گے. عذابن جب ہم نے بن پڑھا نا تو غنہ کے ساتھ خود بخود چونکہ آواز ناک میں چلی گئی، ٹھیک ہے، تو غنہ ہو گیا، ٹھیک ہے. عذاب عظیم یہ 3rd گریڈ کا غنہ ہے. آگے دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ اچھا وہی سیم وَمِنَ نہیں کرنا کہ آپ کہیں گے بھائی آپ نے کہا تھا کہ جن کو زیادہ بیکورڈ کرنا ہے تو ہم اس لیے بیکورڈ کر رہے تھے تو 1 کاؤنٹ سے زیادہ ہو گیا. نہیں، وہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھا، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، جن کو بیکورڈ تو کرنا ہے یعنی موو تو کرنا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ وہ می کی ساؤنڈ نکالنا شروع کر جائے یا می کی ساؤنڈ نکالنا شروع کر دے، ٹھیک ہے. وَمِنَ النَّاسِ پھر من يقول آمنا بالله، ٹھیک ہے. وبالیوم الآخر ٹھیک ہے. کیا ہے با کو لام سے جوائن کریں گے، یہاں پر الف لکھا ہے لیکن جوائننگ کی صورت میں لام الف جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا. یو نہیں کرنا، یومل آپ نے سنا ہوگا بہت مسٹیک آتی ہے، یعنی یو یا فتحہ یعنی یا زبر کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، واو ساکن پہ جب آئیں گے تو آپ نے ہونٹوں کو راؤنڈ کرنا ہے، یہاں پہ نہیں واو پہ آ کر، ٹھیک ہے. یوم الآخری الف کے اوپر کھڑا زبر ہے 2 کاؤنٹس. آخری وما ہم بمؤمنین. میں نے یہاں ٹائم کیوں دیا کیونکہ میم ساکن کے بعد لیٹر با ہے، ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد اگر لیٹر با آ جائے یا پھر میم ساکن کے بعد لیٹر میم آ جائے تو ہم ٹائم دیتے ہیں غنہ کا، ٹھیک ہے. وما ہم بمؤمنین. آئی ہوپ کہ آپ کو پریویس لیسن بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. 5 اور 6 آج انشاءاللہ 7 اور 8 کی آپ پریکٹس کیجیے گا، ٹھیک ہے. اگر ساتھ ساتھ تھوڑی اس طرح پریکٹس کریں گے تو دیکھیے گا انشاءاللہ لہنے جلی یعنی جو ظاہر غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو بالکل پرومینیٹ ہوتی ہیں سامنے ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. لیکن شرط کیا ہے، محنت آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے. دعا آپ نے کرنی ہے اپنے لیے، ہماری دعا تو آپ کے ساتھ ہے لیکن آپ نے خود بھی اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین. کیونکہ یہی چیز ہے نا جو ہمیں چاہیے آخرت میں، کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ صدقہ جاریہ کے طور پر ہوں، اور جب ہم دیکھیں کہ یہ پہاڑ پہ پہاڑ لگے ہیں، پوچھیں کیا بات پتہ چلے کہ تمہارے پیچھے جن بندوں کو تم نے قرآن سکھایا تھا نا انہوں نے آگے سکھایا ہے، تو یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے بھی اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر جو ہے وہ چھوڑنے ہیں لوگوں کو، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے، پہلے خود سیکھنا ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ چلیں اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.